معزز و مکرم سامعین گرامی، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء و رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جسے امت محمدیہ کہتے ہیں۔ اب جب ہم اس دنیا میں جیتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، مثلا والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس امت کا رہبر اور رہنما بنایا، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو امت محمدیہ کا لقب دے کر اس کی ایک الگ خصوصیت اور الگ پہچان بتائی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر ان کے تئیں لاگو ہوتے ہیں، اور امت محمدیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ہم حقوق ادا کر سکتے ہیں، آج کے اس خطبے کے اندر اسی موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ ابھی ہم نے موضوع کے تعلق سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ان کی امت پر کیا ہے، سب سے پہلا حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کریں، یعنی ہم یہ چیز تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے جو ہماری طرح ایک انسان ہے، اور وہ جو رسول اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے وہ رسول جو ہے ہم انسانوں میں سے ہی ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہاں پر جو ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے مخلوق تو ہے لیکن وہ بشری مخلوق نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، مثلا کہ وہ فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی درمیان کے ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کے اس ڈاؤٹ کو اور اس شک و شبہ کو دور کیجئے کہ انما انا بشر، کہ میں جو ہے ایک انسان ہوں، جس طرح سے تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، مثلکم یوحى الی، تمہاری طرح انسان ہوں، بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف سے اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، حالانکہ تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہیے کہ جس طرح سے تم انسان ہیں اسی طرح سے میں بھی انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی تمہارے ہی درمیان سے آیا ہوا، تمہاری ہی نسل کا جو ہے، تمہاری ہی شکل و صورت کا ایک انسان ہوں، بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف وحی نازل نہیں ہوتی ہے اور میری طرف مجھے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو بتاتا ہے۔
اور تمہارا بھی رب ایک ہے اور وہی رب میرا بھی ہے، یعنی ہم تمام لوگوں کا ایک ہی رب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے میں سے ہی تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ کس کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ تمہارے ہی درمیان سے تمہارے ہی جنس پر اور تمہارے ہی شکل اور ہیئت پر بھیجا گیا ایک رسول ہے جو تمہاری طرح انسان ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ، اور اس کی صفت یہ ہے کہ جس طرح سے تم کھاتے ہو یہ نبی بھی ویسے ہی کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جس طرح سے تم پیتے ہو اسی طرح سے یہ پیتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ انسانوں کی صفت ہے، یہ کھانا پینا جو ہے انسانوں کی صفت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں جو تمہاری طرح کھاتے ہیں، تمہاری طرح پیتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، کہ جو کوئی بھی شخص میری اس امت کا یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر میرے بارے میں وہ سنتا ہے اور پھر ثم یموت، پھر اس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہو، یعنی میری نبوت کو اور میری رسالت کو جو شخص قبول نہیں کرتا اور جو شخص اس کو ایکسپٹ کر کے اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الا کان من اصحاب النار، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو ان آیات سے اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے، ان کی امتی پر حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ایکسپٹ کر کے قبول کر کے اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں، یعنی یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ شخص مسلمان ہے ہی نہیں، وہ شخص مومن ہے ہی نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ تم میرے درجے کو بلند نہ کیا جائے جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درجے کو بلند کیا، یعنی میری جو صفت ہے مجھے اس صفت پر برقرار رکھا جائے، میری ذات میں میری صفت میں اتنا اضافہ نہ کیا جائے، غلو سے کام نہ لیا جائے کہ میں جہاں پر بندہ ہوں اللہ کا، مجھے اللہ رب العالمین کی جگہ پر نہ بٹھایا جائے، جس طرح سے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بندے سے اللہ بنا لیا تھا۔ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرو، مجھے جو ہے اللہ تسلیم مت کرنا اور میری صفتوں کے اندر اتنا غلو مت کرنا کہ میرا درجہ جو ہے عبودیت سے نکل کر اللہ رب العالمین کی طرف چلا جائے، اللہ رب العالمین کے درجے میں تم مجھے مت بٹھانا۔ تو ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. تو یہ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کریں. دوسری چیز اور دوسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کو مان کر اسے تسلیم کر کے اور اس چیز کا ثبوت دے کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی ہماری زبانوں سے بھی ایسے الفاظ نہ نکلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو توڑ دیتے ہو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم جو ہے رسول کو اپنے درمیان اس طرح سے نہ پکارو جس طرح سے تم آپس میں اپنوں کو پکارتے ہو. یعنی بعض کو پکارتا ہے، جیسے کسی کا کوئی نام ہے، اب اسے نام کے ذریعے سے پکار لیا گیا یا فلان کہہ کر جو ہے پکار لیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ مت پکارو جس طرح سے تم اپنے دوسرے ساتھیوں کو پکارتے ہو، بلکہ ان کو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھو. یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پکارنا ہو تو. اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت ہونے دینا، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت ہونے دینا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم ساتھ ہی ساتھ جب آپس میں گفتگو کر رہے ہو نبی کے سامنے تو بھی تم اس چیز کا خیال رکھنا کہ اپنی آواز جو ہے کم رہے، اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز کے اوپر چلی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ختم ہو جائے، تو یہ بات بھی دھیان رکھنا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ایسے برباد ہو گئے کہ تمہیں جو ہے اس چیز کے بارے میں کچھ شعور نہیں ہوگا کہ کیسے اعمال تمہارے ختم ہو رہے. تو یہ اللہ رب العالمین خود اپنے کلام مقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیتا ہے. دراصل یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی، اس آیت کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ کسی ایک مسئلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ انبن ہوئی، تو میں ہوئی، اور وہ تو میں اتنی بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، لیکن دونوں کی لڑائی اور دونوں کی تو میں آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ کہنا ہوتا تو اتنی دھیمی آواز میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے کیا کہا ہے، مجھے اچھے سے سنائی نہیں دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا ادب کرنا جو ہے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز جو ہے فطری طور پر موٹی تھی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آواز بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے، کچھ کی بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے، تو یہ فطری طور پر ہوتا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت معلوم ہوئی تو وہ جو ہے اپنے گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے اور رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک نوٹ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کا حال چال معلوم کر لو. جب وہ صحابی ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکائے رو رہے. صحابی پوچھتے ہیں کہ اے ثابت بن قیس کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب میں ایک کہا کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میری آواز جو ہے بلند ہے، موٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آواز ہے. تو صحابی آ کر معاشرہ سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ تمہارے لیے جہنم نہیں بلکہ تمہارے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور تمہارے لیے اس چیز اللہ رب العالمین کے اس قول سے تم تھوڑے مستثنا ہو، اس لیے کہ تم جو ہے تمہاری آواز فطری طور پر موٹی ہے، تو اس میں جو ہے کسی کا کوئی قصور نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شرکت کرنے لگے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آنے کے بعد اس میں تو میں نہ کرنا، گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، اور اس ادب و احترام کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے والا گواہ بنایا، اور اسی طرح سے خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کیوں؟ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ، اور ساتھ ہی ساتھ تم رسول کی مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ساتھ ہی ساتھ تم اللہ رب العالمین کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ تو ان آیات اور ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ہے وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے منع کر، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم سب کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور یہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آ گئی، کتاب و سنت کی بات جہاں پر آ گئی، سر خم تسلیم کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین پھر مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے؟ تو اگر ہمیں ان تمام چیزوں کو اور اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس کلام پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم جو ہے میری اتباع کرو۔ میری اتباع یعنی کتاب و سنت کی باتوں کو مانو، جس چیز کے کرنے کا میں حکم دوں اسے کرو، جس چیز سے منع کرنا ہوں اس سے رک جاؤ۔ فاتبعونی، تو تم جو ہے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم میری اتباع کرو گے، وہاں پر اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب اللہ رب العالمین محبت کرے گا تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بجا لایا جائے، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جایا جائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک میں اس کی نگاہ میں محبوب نہ بن جاؤں. کس سے؟ کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہو. جب ایک انسان کے اندر یہ صفت آ جائے گی کہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں کسی شخص کی نظر میں جب محبوب بن جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ شخص جو ہے مومن کامل ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. یہ اسی ضمن میں آتا ہے، محبت کے ضمن میں یہ چیز آ جائے گی. اس لیے کہ جب ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اور جب ہم اتباع کریں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے مستحق ہم بن جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ بے شمار دلائل موجود ہیں کتاب کے اندر. اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر کہیں پر اللہ رب العالمین نے مطلق کہا ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب پر ضروری ہے. ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو، اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچو. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا حکم رسول دے، جس چیز کا حکم اللہ دے، اسے تم جو ہے تسلیم کرو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ اطاعت کا جو ہے تقاضا ہے. اس کے علاوہ ایک حق یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، اختلافات جو ہے اس کا حل جو ہے کتاب و سنت سے تلاش کرنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر جھگڑا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے کے درمیان کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم جو ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف کس طرح سے ہم لوٹا سکتے ہیں؟ کہ کتاب و سنت کے اندر اس کا حل تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان رکھنا چاہتے ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ اپنے اختلافی مسائل کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہاں لوٹاتا ہے؟ کتاب و سنت کی طرف لوٹاتا ہے، اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ کتاب و سنت سے ڈھونڈتا ہے، نہ کہ کسی اور کے پاس جا کر، کسی بابا کے پاس جا کر یا کسی اور بدعتیوں کی طرف جا کر جو ہے اس کا حل تلاش کرے. اسی طرح سے ایک حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ہمیں حکم دیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اپنی رحمت بھیجتا ہے کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کے رسول پر جو ہے درود بھیجا کرو. معلوم کیا ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. اس میں جانا نہیں چاہتا، بس مختصر انداز میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے امتی پر یہ حق ہے کہ درود و سلام بھیجنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کنجوسی یا کوتاہی نہ کی جائے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اسی طرح سے ایک آخری حق، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن آخری حق بیان یہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے اس پر عمل کرنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شامل ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں
کہ ہم تمام لوگوں کو الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہماری چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں، ہماری جو لغزشیں اور خطائیں ہیں، الہ العالمین تو ان خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار فراہم فرما، اور جو مقروض ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔